गुड मॉर्निंग। मैं मिस इमेल्डा हूँ NWB बाइबल कॉलेज से। और हम फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स की, चूँकि आप लोगों की फाइनल एग्ज़ाम्स हैं तो हम उनकी तैयारी करने लगे, और जो मेरे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स की हम रिवीजन करने लगे ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे पेपर्स में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने रवायात वाले मजमून से क्या सीखा, मुख्तसर अल्फाज में बयान करें। तो टॉपिक में मैंने बयान किया हुआ है कि रवायात जो हैं वो इंसान बनाते हैं, जबकि खुदा ने जो हमें बताए वो खुदा के हुक्म हैं, वो रवायात नहीं हैं। और हमने ये देखना है कि बाइबल में खुदा ने जो हमें हुक्म मानने के लिए दिए हैं, क्या हम उन पर अमल कर रहे हैं, या हम चर्चेस में जाके जो रवायात शुरू से चलती आ रही हैं हम उनको मान रहे हैं। हमने मुआजना करना है खुदा के हुक्मों का रवायात के साथ, और इस पर गौर आपने करना है कि बाइबल में जो हुक्म खुदा ने हमें बताए हैं वो कौन से हैं और रवायात कौन सी हैं जिनको हम लेके बैठे हुए हैं। बहुत आसान है, बस गौर करने की ज़रूरत है तो आप जान पाएंगे। तो इसको आपने अपने अल्फाज में बताना है कि बाइबल में खुदा ने जो हमें सिखाया है करने के लिए वो हुक्म है, और जो इंसानों ने रवायत बनाई हैं और जिनको हम आज भी चर्चेस में जाते हैं और हम सीखते हैं, आगे हमारे बच्चे सीखते हैं और फिर हम उनको लेके चल रहे हैं, उन रवायात पर हमने गौर करना है। तो आप मुझे आंसर देंगे कि हुक्मों पे हम चल रहे हैं या हम कौन सी ऐसी रवायात है जिनका बाइबल में खुदा ने हमें हुक्म नहीं दिया लेकिन हम उनको खुदा का हुक्म समझ के मान रहे हैं। तो बस इनको अपने अल्फाजों में बयान कीजिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मसीही ज़िंदगी में पाई जाने वाली कोई से 3 रवायात पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो मसीही ज़िंदगी में पाई जाने वाली कोई से 3 रवायात, उन पर आपने गौर करना है। वो कौन सी हैं? ऊपर पहले क्वेश्चन में मैंने बता दिया है कि रवायात कौन सी हैं, कौन बनाता है, और हम उन पर गौर करेंगे। फिर हम देखेंगे मसीही ज़िंदगी में पाई जाने वाली कौन सी 3 रवायात है। तो वो जब हम गौर करेंगे हुक्मों का और रवायात का आपस में मुआजना करने से, तो हमें पता चल जाएगा कि रवायात कौन कौन सी हैं, और उन रवायात में से चंद रवायात पर हम क्या है गौर करेंगे। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, आसमान की बादशाही कैसे खमीर हुई, बाइबल की रूह से मुख्तसर अल्फाज में बयान करें। मुख्तसर अल्फाज में बयान करना है। खमीर का मतलब हमने देखा हुआ है कि रूहानी तौर पर खमीर जो है उसका मतलब क्या है। खमीर का रूहानी मतलब ये है कि खुदा की तालीमात में बाबली तालीमात जो कि शैतानी तालीमात हैं उनको कैसे ऐड किया गया, खुदा के हुक्मों को पीछे छोड़ दिया गया और उनके अंदर कैसी गड़मड़ की गई। ये हम मत्ती रसूल की अंजील में बहुत सारे हवाले हैं जो कि बादशाही के मुतल्लिक है। उनमें ये बादशाही कैसे खमीर हुई वो हमने इस टॉपिक में हमने बड़े 3 पैमाने आटे की तमसील, उसमें हमने इसको तफसील से जाना हुआ है। तो आप उसमें से उस टॉपिक को दोबारा से सुने और आपको मज़ीद समझ लगेगी कि आसमान की बादशाही कैसे खमीर हुई है। वो खमीर ऐसे हुई कि हम एक हवाला देखते हैं कि उस पर साफ लिखा हुआ है कि कड़वे दाने की तमसील, उस हवाले में क्लियर कट यीशु मसीह ने उस तमसील में बताया हुआ है। तो आप उसका टॉपिक सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आसमान की बादशाही की कैसे खमीर हुई, कि उसमें शैतानी तालीमात घुसा दी गई जिनका कि खुदा ने हुक्म नहीं दिया था। खुदा की तालीमात में जब हमने बाइबली तालीमात को ऐड किया तो इस तरह से वो तालीम क्या है खमीरी होगी। ऐसे ही नहीं, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था
کہ تم فقیہوں اور فریسیوں کی تعلیم کی خمیر سے خبردار رہو۔ تو وہ تعلیم جب ایڈ کی گئی جو کہ روایات پر مبنی ہے، انسانی تعلیمات پر مبنی ہے، بابلی تعلیم پر مبنی ہے، تو اس طرح سے آسمان کی بادشاہی جو کہ ہمیں خدا تک لے کے جاتی ہے، جب اس تک پہنچنے کے راستے میں، اس تک پہنچنے کی تعلیم میں جب ہم انسانی تعلیم کو، شیطانی تعلیم کو، بابلی تعلیم کو ایڈ کریں گے تو ہم اپنے ٹریک سے ہٹ جائیں گے۔ آپ غور کیجئے گا اس ٹاپک پر اور اس کو غور سے سنیے گا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آسمان کی بادشاہی کیسے خمیر ہوئی۔ بائبل خمیر کے متعلق کیا بتاتی ہے؟ تو بائبل خمیر کے متعلق بتاتی ہے کہ خدا کی تعلیمات میں انسانی تعلیمات کو، بابلی تعلیمات کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو خدا اس چیز کے سخت خلاف ہے۔ لکھا ہوا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ جو کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ میں پڑھتی ہوں ابھی مکاشفہ اس کا 22 باب اور اس کی 18 سے پڑھتی ہوں۔ میں ہر ایک آدمی کے آگے جس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی یافتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ تو ہم بائبل میں خمیر اگر ملائیں گے، یعنی کہ انسانی تعلیمات یا بابلی تعلیمات کو ایڈ کریں گے تو یہ کیا ہے؟ بائبل میں ہم خمیر کو ملا رہے ہیں، خدا کی باتوں میں ہم خمیر کو ملا رہے ہیں۔ تو خدا نے ہمیں منع کیا ہے کہ اپنے شاگردوں کو خدا نے جو گائیڈ کیا، جو بتایا کہ فقیہ اور فریسیوں کی تعلیم سے خبردار رہنا ہے، تو میرے عزیزوں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بائبل مقدس میں ہم جان رہے ہیں کہ خدا وہاں پر فقیہ اور فریسیوں نے کی بدولت ہی توریت ہمارے تک پہنچی، ٹھیک ہے، اور نبیوں کی بدولت ہمارے پاس خدا کا کلام پہنچا۔ تو جب ہم خود کلام کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں خود کو اندازہ ہوگا، خود کو معلوم ہوگا، ہم خود جانیں گے کہ بائبل کی خدا کی تعلیم کیا ہے، اور اگر کسی نے اس میں گڑبڑ کیا ہے، اس میں ہیر پھیر کیا ہے، اس میں خمیر جہاں پر ملانے کی کوشش کیا، اس کا بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم بائبل کو پڑھیں تو ہی ہم خمیر کے متعلق جان پائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے کفارہ یروشلم شہر کے اندر دیا یا یروشلم سے باہر دیا؟ تو اس کا آنسر ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کفارہ یروشلم شہر کے باہر دیا تھا، یروشلم شہر کے اندر نہیں دیا تھا۔ پھر سوال نمبر 6 ہے کہ خدا نے ہمیشہ کے لیے اسرائیل کو رد کر دیا؟ ہرگز نہیں، خدا نے ہمیشہ کے لیے اسرائیل کو رد نہیں کیا، بلکہ بائبل مقدس پہ خطوط میں سے ایک خط میں لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کا کچھ حصہ سخت کر دیا گیا تاکہ غیر قوموں کی پوری تعداد جو ہے وہ تاکہ غیر قومیں جو ہیں وہ داخل ہوں۔ اس کے بعد پھر جو ہے اسرائیل کو بحالی ملے گی اور وہ کیا ہے؟ خدا کی طرف رجوع لائیں گے دوبارہ سے۔ پھر ہے کیا ہر مجدون کی جنگ میں یسوع ظاہراً طور پر نظر آئیں گے؟ تو میرے عزیزو اگر ہم غور کریں اس ٹاپک میں یا ان آیات میں جو ان کا ذکر ہے حزقیہ میں جہاں پر، اور مکاشفہ میں بھی جہاں پہ ہر مجدون کی جنگ کا ذکر، تو وہاں پر لفظ خدا استعمال کیا گیا ہے۔ میں نے جب میں نے کوسچن بنایا تو میں نے یہاں پر یسوع مسیح لکھ دیا۔ بے شک یسوع مسیح خدا ہے، خدا باپ اور خدا بیٹا ایک ہی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہر مجدون کی جنگ میں لکھا ہوا ہے خدا خفیہ طور پر نظر آئے گی یا نہیں۔ تو پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ذکر ہے کہ جیسے خدا جنگ کے دن لڑا کرتا تھا تو ویسے ہی ہر مجدون کی جنگ میں خدا خفیہ طور پر اپنا کام کرے گا، ظاہراً طور پر نہیں نظر آئے گا بلکہ خفیہ طور پر اپنا کام کرے گا۔ تو ہر مجدون کی جنگ میں خدا ظاہرہ طور پر نظر نہیں آئیں گے، اس کا جواب یہ ہے۔
फिर है यहोशूअ की जंग में कौमें किस मुकाम पर जमा होंगी, तो यहोशूअ की जंग में कौमें यहोशूअ की वादी में जमा होंगी। फिर आगे है 7 सितारों का भेद क्या है। 7 सितारे बेसिकली हैं क्या। बहुत सारे असाइनमेंट्स पे हमने देखा, उधर आंसर्स जो थे वो बाइबल की उसी आयत को लेकर बयान कर दिए गए हैं, जबकि टॉपिक पे अगर देखें तो उधर तफसीलन बताया गया है कि सितारों से मुराद क्या है। देखिए वहाँ पर फरिश्ता लिखा गया हुआ है, और फरिश्ते का हमने बयान किया था, एंग्लोस का प्राइमरी मीनिंग है पैगाम देने वाले। बेशक फरिश्ते भी पैगाम लाते थे, मगर मेरे अजीज़ों गौर कीजिएगा कि यीशु मसीह से पहले पैगाम जो थे खुदा बाप से लेकर वो फरिश्ते आया करते थे, और जब बेटा आ गया और बाप के साथ मिलाप करवा दिया, इंसानों का सुलह करवा दी, तो फिर मेरे अजीज़ों फिर फरिश्तों की नज़ूली का कोई तुक नहीं बनता। फिर ये काम खुदा ने जाते समय हुक्म दिया, जिसको कि हम इरशाद आज़म भी कहते हैं कि बस तुम जाओ और सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। तो वो जो 7 सितारे, वो जो पैगाम देने वाले, और 7 का अदद पे भी वो फिर दोबारा बता रही हूँ कि 7 का अदद कामलियत का अदद है, मुकम्मल होने को ज़ाहिर करता है, कामिल होने को ज़ाहिर करता है। तो 7 सितारे यानी कि आलमगीर पैगाम देने वाले, उनको ज़ाहिर करता है, जिनकी कोशिश से बहुत तेरे साधक हो गए। अब्दुल अबाद सितारों की मानत चमकेंगे, यानी कि आलमगीर खुदा के खादमीन, खुदा के पैगाम देने वाले, ये हैं वो 7 सितारों का भेद, जिसमें कि आलमगीर खुदा के आलमगीर पैगाम सतह पर सारी दुनिया में जो खुदा के पैगाम देने वाले खादमीन हैं, इनके मतलब ये बात हो रही है। 7 सितारे खुदा के आलमगीर सतह पर खुदा के खादम हैं। 7 चिरागदान किसको ज़ाहिर करते हैं, यहाँ पर भी 7 का अदद जो कि कामलियत का अदद है, मुकम्मल होने को ज़ाहिर करता है। और चिरागदान खुद जिनको कि खुदा की रूहें कहा गया है, जो कि तख्त के सामने चिरागों की सूरत में है, जिनको कि खुदा की रूहें कहा गया है, वो खुदा का बदन बन के हमें मसीह में, वो बर्रा की 7 आंखें बन के हमें नज़र आ रही, यानी कि वो मसीह का बदन है। और चिरागदान कलीसिया है। तो 7 चिरागदान मुकम्मल यानी कि आलमगीर कलीसिया, एक ही बदन, 7 मुकम्मल होने को जाहिर करता है। तो क्या है, मसीह का मुकम्मल बदन कलीसिया, मुकम्मल कामल कलीसिया, यानी कि खुदावन यीशु मसीह का मुकम्मल बदन होने को जाहिर करते हैं। 7 चिरागदान आलमगीर कलीसिया या खुदा का मुकम्मल बदन, उसको जाहिर करते हैं। यीशु मसीह ने कफारा यरूशलेम शहर के अंदर दिया या बाहर, तो वहाँ पे साफ लिखा है कि यीशु मसीह ने कफारा जो है, इब्रानियों के ख़त में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कफारा यरूशलेम शहर के दरवाज़ा के बाहर दिया था। फिर कलाम किस शहर की बर्बादी के बारे में बताता है। सुने हुए मजमून के मुताबिक जवाब दें तो कलाम शहर बाबल, बड़ा शहर बाबल, उसकी बर्बादी के बारे में बताता है। और वो बड़ा शहर बाबल, उसके पास बारे में डिटेल में लिखा हुआ है कि वो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है, उसको बड़ी कसबी भी कहा गया है, उसको मकरूहात की माँ, राज, बड़ा शहर बाबल। तो जब इस मज़मून को सुनते हैं तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो कलाम किस शहर की बर्बादी के बारे में बताता है, कलाम बड़े शहर बाबल की बर्बादी के बारे में बताता है। फिर आ गया, क्या खुदा ने इसराइल को हमेशा के लिए रद्द कर दिया? हरगिज़ नहीं, खुदा ने इसराइल को हमेशा के लिए रद्द नहीं किया है, बल्कि जब वो गुनाह करते थे खुदा उनको सज़ा देता था, और उस सज़ा देने के बाद फिर जब वो खुदा के तरफ रुजू लाते थे तो खुदा उनकी सुन लेता था, उनको दोबारा बहाल करता था। तो खुदा ने ये एक टाइम पीरियड है, चूँकि अभी फजल का दौर चल रहा है कलीसिया के लिए, तो इसलिए जो है ना इसराइल का लिखा हुआ है कि इसराइल को सख्त किया हुआ है, और ये खुदा का एक प्लान है ताकि गैर कौमों की तादाद जो है वो खुदा के घराने में, खुदा के जलाल में शामिल हो, वो खुदा को कबूल करे। तो इसलिए इसराइल को फिर जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो दोबारा से वो आखिरी हफ्ता जब शुरू होगा, जो कि इसराइल के दोबारा खुदा की तरफ रुजू लाने का वक्त है,
جو کہ اسرائیل کا شروع ہو جائے گا، تو پھر کیا ہے، دوبارہ سے اسرائیل کی بحالی کے لیے کام کیا جائے گا۔ پھر آ جاتے ہم لوکا کی انجیل، اس کا 17 باب، اس کی 21 آیت میں، ادھر دیکھتے کیا لکھا ہوا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 19 باب، اس کی 21 آیت، 17 باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ پھر متی کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 13 نمبر آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے مطابق خدا نے فقیہوں اور فریسیوں سے کیا کہا؟ تو لکھا ہے، آئے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ تو میرے عزیزوں، یہ ان آیات میں بڑے ہی واضح طریقے میں بیان کیا گیا ہے کہ آسمان کی بادشاہی شروع ہو چکی ہے۔ مضمون میں نے بڑے کلیئر آپ کو بتایا کہ آسمان کی بادشاہی شروع ہو چکی ہے، جب وارث ہم نے تب ہونا، جب عدالت ہوگی تب ہم اس کے وارث بنیں گے۔ ابھی صرف ہم کیا ہے، بادشاہی میں داخل ہو رہے ہیں۔ جو خدا کو قبول کرتا جاتا ہے، اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے، تو وہ کیا ہے، اس میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ داخل ابھی ہوئے، ابھی وارث نہیں ہوئے۔ وارث اب تب ہوگے جب عدالت ہوگی۔ ابھی ہم ایمان سے اس کے وارث اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ ایک ایفا میں کتنے پیمانے ہوتے ہیں؟ تو ایک ایفا میں 3 پیمانے ہوتے ہیں۔ یہ آپ ٹاپک دیکھیں گے، اس میں ڈیٹیلڈ بتایا گیا ہے کہ ایک ایفا میں کیسے کتنے پیمانے ہوتے ہیں۔ یہ بائبل، اب تو ایسی بائبلیں آ چکی ہیں جن کے اینڈ پہ پیمانہ جات بھی لکھے ہوئے ہیں، ادھر سے بھی واضح ہو جاتا ہے۔ پھر عورت کے 3 پیمانہ آٹا میں خمیر ملانے سے بادشاہی کو کیا ہوا؟ تو عورت کے 3 پیمانہ آٹے میں خمیر ملانے سے بادشاہی کو کیا ہوا؟ عورت، یہ وہی بڑی کسبی کی بات ہو رہی ہے جس نے 3 پیمانے آٹے کے کیے۔ آٹا میرے عزیزو، اس کو اگر ہم 7 بالٹیوں میں بھی اگر ہم اس کو ڈال دیں گے تو آٹا آٹا ہی رہے گا۔ لیکن یہاں پر 3 پیمانے کیوں بیان کیے گئے؟ آٹے کو 3 پیمانے، یعنی کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس الگ الگ کر کے، جو ان کو 3 خداؤں والی ان کو جو ہم نے شکل دے دی ہے، جس کی وجہ سے غیر قومی بھی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے 3 خدا ہیں۔ تو یہ کیا ہے، ایک بہت بڑا ایک پوائنٹ بنا کے رکھ دیا غیر قوموں میں مسیحت کو، خدا کو۔ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں خدا کا سخت حکم، سننا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو پھر آگے آ کے کیسے 3 خدا ہو گئے؟ تو میرے عزیزو، یہ پوائنٹ ہے جو کہ عورت کے 3 پیمانے آٹا میں خمیر ملانے سے بادشاہی کو کیا ہوا؟ خدا کی بادشاہی میں خدا کو 3 خدا بنا کر جو پیش کر دیا گیا، تو خدا کی بادشاہی کے نظام میں خلل اس طرح سے ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ خدا نے الوہیم والے ٹاپک میں اور وحدانیت والے ٹاپک میں ہم نے کلیئر سنا ہوا ہے کہ خداوند ایک ہی خدا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 12 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کا کام بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما دے گی۔ یہاں پر آگ میں انسان کے تکلیف، جسمانی طور پر تکلیف اٹھانے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جو انہوں نے کام کیے ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، وہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کاموں کے معیار کا تعین ہے آگ میں، اور یہ مقام کفارہ کی تعلیم کے لیے جو حوالہ دیتے ہیں، یہ اس بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ آگ کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ یہاں پر
کاموں کے معیار کی بات ہو رہی، کاموں کی پرکھ کی جا رہی ہے آگ کے ذریعے، کہ جس کے کام ہیں جو آگ میں بھی قائم رہیں گے وہ سونا چاندی سے مراد ہے، اور جس کے کام جل جانے والے ہیں وہ ناقص کام ہے، جو کہ ہم مردہ دلی سے خدا کے لیے کرتے ہیں، جن کو کہ خدا پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے، مردوں میں سے جی اٹھنے والے میں پہلوٹا کون تھا، کون ہے اور کون رہے گا؟ تو مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا خدا یسوع مسیح ہے۔ پھر کیا موت کے بعد گناہ گار توبہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، موت کے بعد گناہ گار توبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل 16 باب 26 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا امیر آدمی گڑھے سے باہر نکل پایا؟ ہرگز نہیں۔ لوکا کی انجیل 16 باب 26 آیت میں کیا لکھا ہے؟ ان سب باتوں کے سوا ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہے نہ جا سکے، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ تو کسی صورت بھی وہ آدمی عذاب کی جگہ سے باہر نہیں نکل پایا۔ پھر آگے، بائبل کے مطابق کیا مرنے والے شخص کی روح کو دعاؤں، ہدیوں یا چندوں سے کوئی فائدہ ملتا ہے؟ تو میرے عزیزو، امیر آدمی اتنا امیر تھا، کیا اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا جو اس کے لیے کچھ چندے ہدیے یا اس طرح کی کرتا ہو؟ تو کیا کوئی فائدہ ہوا؟ تو کیا وہ عذاب کی جگہ سے نہیں نکل پایا؟ تو کیا ہم لوگ یا کوئی اور جو کہ اگر مقام کفارہ کی تعلیم کے مطابق کیا ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ زبوروں میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد تیری یاد ہی نہیں ہوتی، تو خدا کسی کو بھی مرنے کے بعد جو ہے یاد نہیں کرتا، کیونکہ آلریڈی وہ اپنے کام جس طرح کے اس کے اعمال ہوں گے وہ اس طرح سے، اگر تو وہ امیر آدمی کی طرح اس کے کام ہوں گے تو پھر وہ عذاب کی جگہ میں ہوگا، اور اگر وہ غریب لازر کی مانند ہوگا تو پھر وہ کیا ہے، وہ باپ ابراہیم کی گود میں یعنی کہ آرام کی جگہ میں ہوگا۔ تو کوئی بھی مرنے کے بعد جو ہے وہ مرنے والے کی روح کے لیے اگر ہم کچھ بھی دیں تو ان چندوں یا ہدیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ God bless you all۔ خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے۔ آپ اپنے مضامین کو جو ہے وہ آپ غور سے دیکھیں، ان کو جانیں اور پڑھیں، سنیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان ٹاپکس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز میں یہاں پہ بیان کرتی جاؤں کہ مکاشفہ میں 4 جانداروں پر موجود آنکھیں کس چیز کی نمائندگی کرتی ہیں، اور برہ پر موجود آنکھیں کس چیز کی نمائندگی کرتی ہیں؟ تو ریفرنس میں بات آپ سنیں کہ برہ پر جو موجود آنکھیں تھی وہ کلیسیا کو ظاہر کر رہی تھی، اس طرح ان 4 جانداروں پر جو موجود آنکھیں ہیں وہ ان کی سپیشیز کی نمائندگی کر رہی ہیں، ان کی نسلوں کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ اور دیکھیں نام بھی کیسے لکھے ہوئے ہیں۔ ببر جو ہے، ایک جاندار ببر کی شکل کا، اور وہ تمام جنگلی حیات کی نمائندگی کر رہا ہے۔ ببر شیر کو تمام جانداروں، جنگلی جانوروں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ بچڑا جو ہے وہ جتنے پیٹ اینیملز ہیں، گھریلو اینیملز ہیں جو گھریلو کاموں میں استعمال ہوتے ہیں، ان کا بادشاہ مانا جاتا ہے، تو وہ ان کی نمائندگی کر رہا ہے، پیٹ اینیملز کی۔ اس کے علاوہ انسان کی جو شکل ہے وہ فرشتوں کو ظاہر کر رہی ہے مخلوقات والے مضمون میں۔ اور عقاب جنگلی عقاب اڑنے والے پرندوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے، تو عقاب پرندوں کی نمائندگی کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، بس ہم ان حوالہ جات پر غور کریں گے، ان ٹاپکس کے پر غور کریں گے، اور ان کی روشنی میں ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں گے، اور اپنے پیپرز کی بھی تیاری کریں گے۔ اپنے نوٹس جو ہیں ان کو آپ کمپلیٹ کریں، ان کو دیکھیں، اور ان کو غور سے ٹاپکس کو سن کر آپ اپنے نوٹس کو لکھیں، تو آپ کو
क्वेश्चंस के जो ऑरल है, जो वाइवा है, उसमें भी बड़ी हेल्प मिलेगी. गॉड ब्लेस यू ऑल.